کمال یہ ہے، کمال یہ ہے، کمال یہ ہے، کمال یہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ رب العالمین، میں بھی خیریت سے ہوں انشاءاللہ الرحمن۔ آج ہم جو ہے سورہ اخلاص کے حوالے سنیں گے۔ سورہ اخلاص جو ہے وہ سورت ہے جس میں اللہ تبارک تعالیٰ کی توحید جو ہے بیان کی گئی ہے، اور اس کا مختصر ترجمہ اور اس کی مختصر تفسیر سنیں گے۔ فرمایا قل هو اللہ احد، آپ فرما دیجئے کہ اللہ یکتا ہے، یعنی یونیک ہے، کہ وہ ایک ہے اور اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جیسا کوئی بھی نہیں ہے اور وہ صرف ایک ہی ایک۔ فرمایا اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ اب یہاں سمجھ جو فرمایا، سمجھ ایسی چٹان، ایسی پہاڑ کو کہتے ہیں کہ جنگوں میں جو ہے لشکروں کو جو ہے اس چٹان کے پیچھے، اس پہاڑ کے پیچھے آڑ لی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں بے نیاز سے مراد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے، بلکہ ہر مخلوق، یعنی اللہ تعالیٰ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہر مخلوق کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ضرورت ہے۔ اور آگے فرمایا لم یلد ولم یولد، یعنی وہ کسی سے نہ پیدا ہوا نہ اس کو کسی نے پیدا کیا، یعنی نہ وہ کسی کا بیٹا ہے اور نہ وہ کسی کا باپ ہے۔ اب ہم دیکھیں، اگر کسی کا بایو ڈیٹا لیا جاتا ہے، کسی کا انٹروڈکشن لیا جاتا ہے، تو اس سے ہم پوچھتے ہیں کہ آپ کون سے خاندان سے ہیں، آپ کون سے قبیلے سے ہیں، آپ کے والد کا نام کیا ہے، یا آپ کے دادا کا نام کیا ہے، آپ کے بیٹے کا نام کیا ہے۔ اس طریقے سے ہم جو انٹروڈکشن لیتے ہیں، اس کا بایو ڈیٹا لیتے ہیں۔ لیکن یہاں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک ہے، یعنی نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ ہی اسی کو کسی نے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ لم یلد ولم یولد، یعنی نہ اس کا بیٹا ہے اور نہ وہ کسی کا باپ ہے، تو وہ لم یلد ولم یولد ہے۔ اسی طرح آگے فرمایا ولم یکن لہ کفوا احد، اور اللہ کے جوڑ کا بھی کوئی نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں تو دور کی بات ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی جوڑ کا بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے کوئی برابری کا بھی نہیں ہے، کہ سارے کا ساری جو ہے مخلوق جو ہے اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے، نہ ہی اس کے کوئی برابر کا ہو سکتا۔ یاد رکھیں کہ خالق ہوتا وہی ہے کہ جس کو کسی نے پیدا نہ کیا ہو۔ اگر اس کو بھی کسی نے پیدا کیا ہو تو وہ بھی مخلوق ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے، نہ کہ مخلوق ہمیں، اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے اور ہم اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں۔ یہ اب سورہ اخلاص کی جو ہے سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کیا فضیلت ارشاد فرمائی، آئیے سنتے ہیں کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی رات میں تہائی قرآن پڑھنے سے عاجز ہے، یعنی کہ تہائی قرآن پڑھ سکتا ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ تہائی قرآن کیسے پڑھا جا سکتا ہے، یعنی فرمایا، عرض کیا کہ تہائی قرآن کیسے پڑھا جا سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ اخلاص تہائی قرآن کے برابر ہے، یعنی قرآن مجید کی جو سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایک قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ یاد رکھیں کہ آج کل جو ہے ہم رٹا لگایا پورا قرآن پڑھنے کی، 1 دن میں، 2 دن میں، 3 دن میں پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا یہ معمول نہیں تھا، بلکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہم جو ہے وہ اس طرح قرآن پڑھتے تھے کہ قرآن پڑھتے بھی تھے، اس کو سمجھتے بھی تھے، کہ قرآن کی آیتیں جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں عطا کی اس پر شکر ادا کیا کرتے تھے، اور جو قرآن میں وعیدیں، عذابات جو بیان ہوئے اس سے اللہ کی پناہ مانگتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس طریقے سے قرآن پڑھیں کہ قرآن کو سمجھیں بھی، کہ روزانہ اگر آپ ایک آیت، 2 آیتیں، 3 آیتیں ترجمہ بھی پڑھیں، تاکہ جب قرآن ہم پڑھیں تو ہمیں سمجھ میں آئے کہ قرآن ہمیں کیا درس دے رہا ہے، اور ہمیں قرآن ہم سے کیا ارشاد فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے کیا ارشاد فرما رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ یہ ساری باتیں ہمیں جب سمجھ میں آئیں گی جب ہم قرآن کا
ترجمہ پڑھیں گے۔ یہ حدیث جو ہے مشکات المصابیح کی ہے، حدیث نمبر ہے 2127۔ آئیے اب ایک اور حدیث پاک سنتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے عرض کیا، اللہ کے رسول میں سورہ اخلاص سے محبت کرتا ہوں۔ کیا فرمایا؟ سورہ اخلاص سے محبت کرتا ہوں، یعنی اس کو چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا بے شک تمہاری اس سے محبت ہی تمہیں جنت میں لے جائے گی۔ یعنی کتنی بڑی فضیلت ہے کہ سورہ اخلاص سے صرف محبت کرنا۔ اور یہ آپ نے سن لیا کہ سورہ اخلاص میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو بیان کیا گیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی سمجھ لیں کہ پورے قرآن مجید میں کئی جگہ و جگہ اللہ تعالیٰ کی توحید بیان ہوئی ہے، لیکن سورہ اخلاص میں خاص طور پر جو آیت نازل وہ صرف جو ہے وہ توحید کے لیے بیان ہوئی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی جو ہے کثرت کے ساتھ جو ہے سورہ اخلاص کی تلاوت کریں، بلکہ پورے قرآن کی تلاوت کا ذہن بنائیں، اور جب ہم نماز میں جو صورتیں پڑھتے ہیں اس کا ترجمہ تو آپ لوگ رٹ لیں۔ یعنی جیسے عمومی طور پر جو ہے لوگ جو ہے آخری کی 10 صورتیں جو ہے نمازوں میں پڑھتے ہیں، الحمد للہ کئی پاس سے لے کے والناس تک، یہ اکثر لوگوں کو جو ہے 10 صورتیں یاد ہوتی ہیں، لیکن ان کا ترجمہ بھی اگر ذہن میں ہوگا تو انشاءاللہ الرحمن نماز میں سرور آئے گا، نماز میں آپ کو جو لذت محسوس ہوگی، اور نماز میں آپ کا دل بھی لگے گا۔ تو ترجمے کے ساتھ جو ہے پڑھنے کی کوشش کریں۔ یہ حدیث جو ہے مشکات المصابیح 2130۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں، شیئر کریں، لائک کریں، تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔